گڈ مارننگ ناظرین، آج ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ کچھ مخالف مسیح کے مطالعے کے لیے جو ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید، اور میں ہوں نذیر جان گل۔ تو آج ہم جو ہے وہ خداوند کا کلام جس طرح میں نے بیان کیا ہے، مخالف مسیح، اس کی اصل اور اس کا انجام کیا ہوگا، دی اینٹی کرائسٹ، اس کی جو ہے وہ اصل اور انجام کیا ہوگا۔ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ آخری زمانے میں خداوند یسوع مسیح کی واپسی سے پیشتر ایک بہت بڑا سیاسی رہنما جو تاریخ انسانی میں یکتائے عالم رہنما ہوگا، یورپ سے نمودار ہوگا۔ سیاسی دھوکہ دہی اور عیارانہ چالوں کے ذریعے سے یورپین علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایک فوجی مہم جاری کرے گا جو اس کے اختیار جسے وہ چاہتا ہے ہر قبیلہ اہل زبان پر مسلط کرے گا۔ مکاشفہ 13 باب کی 7ویں آیت جو ہے وہ آپ جو ہے دیکھیں گے۔ اس کی سلطنت کی وسعت تمام دنیا تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کی سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت ہوگی۔ وہ اپنی قوت کا اظہار قوت مہر کا یعنی ڈائنامک موومنٹ کے طریقے سے جو ہے وہ کرے گا، مؤثر خوبیوں کے ساتھ کرے گا۔ اس کا اثر ساری دنیا پر جو ہوگا، وہ اعلیٰ بصیرت کا حامل رہنما دنیا کو اپنی ہوشیاری کے باعث اپنے طرف مائل کرے گا، اور اس کے پاس ان کے مسائل کا حل موجود ہوگا۔ وہ دنیا کا نجات دہندے کے طور پر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ کو میں جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جعلی مسیح۔ وہ اس طرح کا دھوکہ دہی کرے گا کہ میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی طاقت مضبوط کر لے گا تو وہ پھر اس کی حقیقی فطرت جو ہے وہ کھل کر انسانوں کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے، یعنی جعلی مسیح ہے۔ اصل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ، اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ معتبر اور سب سے بڑا جو ہے وہ سیاسی رہنما جو ہے وہ ظاہر کرے گا، اور وہ خدا سے نفرت کرے گا، اور مسیحیت اور یہودیت دونوں کو مٹا دینے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ انہی وجوہات کی بنا پر کلام مقدس اور خدا کے پاک صحائف اسے مخالف مسیح کہتے ہیں۔ مخالف مسیح جو ہے کتاب مقدس میں اور پاک صحائف میں، نئے عہد نامے میں اسے جو ہے وہ مخالف مسیح کہتے ہیں۔ تو اس کی اوریجن، یہ ناپاک اور خبیث شخص کہاں سے برپا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ملک شام یعنی سیریا سے ہوگا۔ تو کچھ ملکوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ملک شام سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کی مثال ایک ایسے شخص سے پہلے ہی جو ہے وہ مسیح سے پہلے، یسوع مسیح سے پہلے اور قبل از مسیح جو ہے وہ 215 ق سے 166 عیسوی میں جو ہو چکی ہے۔
وہ گزری ہے، چونکہ وہ سوریانی تھا، مطلب یہ ہے ملک شام کا وہ باشندہ تھا، اور اس کا نام انطیاکس ایپیفینس تھا، یعنی وہ ملک شام کا باشندہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ انطیاکس ایپیفینس تھا۔ تاہم یہ ایپیفینس تو حقیقتاً یونانی شہریت کا حامل تھا، وہ سیریا کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ اصل میں وہ وہاں آ کر اس نے جو ہے وہ رہائش اختیار کی تھی، وہاں وہ بادشاہی کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ یونانی شہریت کا حامل تھا۔ یوں لگتا ہے کہ مخالف مسیح رومی سلطنت یعنی رومن ایمپائر کے وسط میں سے ظاہر ہوگا، اور وہ اٹلی کا باشندہ ہوگا۔ یوں لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اٹلی کا باشندہ ہوگا۔ یہ بات حضرت دانیل نبی کے صحیفے میں 9 باب کی 26 آیت جو ہے اس میں ہم جو ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو 9 باب کی 26 جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ بیات بھی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 9 کی 27 بھی جو ہے، بلکہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دانیل کی کتاب جو ہے اس کے جو 9 باب ہے، 9 باب کی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 یہ 7 آیتیں جو ہیں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت سے یعنی 9 باب کی 26 آیت سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے کہ وہ یورپین ہوگا، اور وہ اٹلی میں سے ہوگا۔ وہاں لکھا ہے، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ اور آخر تک جو ہے وہ لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ یہ 26ویں آیت ہے، دانیل 9 کی 26 ہے۔ اس کا ذکر اس کے لوگ شہر اور مقدس یعنی مقدس ہیکل کو برباد کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیکل اس کے آنے سے پہلے بن چکی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے، آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح وہ معاہدہ کرتا ہے یہودیوں کے ساتھ، اور ان کو ہیکل بنانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ بات تو تاریخ میں دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام پاک میں ہم جو تواریخ بائبل ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یروشلم اور یہودی ہیکل کو رومیوں نے 70 عیسوی میں تباہ و برباد کر دیا تھا، لہذا حضرت دانیل نبی کے مطابق مخالف مسیح ضرور ہی وہ رومی شہری ہی ہوگا، جس طرح پہلے رومیوں نے شہر مقدس کو سن 70 میں جو ہے وہ تہ بالا برباد کر دیا، اسی طرح ہی وہ بھی جو ہے وہ رومی شہری ہوگا، اور وہ اٹلی سے ہوگا۔ یہ اس بات سے 9 باب کی 26 آیت سے اس بات کو اخذ کیا گیا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہودی ہوگا یا غیر قوم ہوگا، جیو اور جینٹائل۔ کیا مخالف مسیح کوئی یہودی ہوگا؟ بہت سے اس بات کا جواب ہاں میں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ مسیح یسوع نے فرمایا تھا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اپنے نام سے آئے گا تو تم اسے قبول کر لو گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5ویں باب کی 46ویں آیت میں یوں ہی لکھا ہے۔ اس بنیاد پر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کس طرح کوئی یہودی غیر قوم کے فرد کو اپنا مسیحا قبول کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح یہودی جو اقوام، یہودی جو لوگ ہیں، یہودی جو قوم ہے، وہ کس طرح کسی غیر قوم کو اپنا مسیحا جو ہے وہ قبول کر لے گئے۔
تاہم بائبل مقدس تو ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتی کہ یہودی لوگ مخالف مسیح کو اپنا مسیح قبول کر لیں گے۔ یہ تو بائبل تعلیم تو نہیں دیتی۔ اس سے برعکس یہ تعلیم دیتی کہ یہودی مخالف مسیح کو ایک عظیم سیاسی رہنما قبول کر لیں گے۔ یہ بات ہے، مسیح قبول نہیں کریں گے، وہ ایک عظیم سیاسی رہنما کے طور پر اسے قبول کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو یہ بات ہے، اور اس طرح وہ اس پر اعتماد کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن و سلامتی کا وہ دامن ہوگا۔ مخالف مسیح جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ سلامتی کا دامن جو ہے وہ ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو اپنا سیاسی رہنما، عظیم سیاسی رہنما جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کی اصلی تصویر سامنے آ جائے گی اور اس طرح جو ہے وہ ہوگا، اور وہ اس طرح کا ہوگا کہ یہودیوں کی اثر نو کی تعمیر شدہ ہیکل کو ناپاک کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی جو ہیکل تعمیر ہوگی تو اس کو ناپاک کرے گا اور خدا کے خلاف بھی کفر بکے گا۔ تو یہودی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے اور اسے فوراً رد کر دیں گے۔ تو اس وقت مخالف مسیح آگ بگولا ہو کر ان کو دنیا سے مٹا دینے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گا، تاکہ دنیا ہی سے ان کو مٹا دیا جائے۔ اس وجہ سے وہ سامنے جب آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہیکل کو ناپاک کرے گا، تو جب وہ ہیکل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، تو اس وجہ سے یہودی اس کی مخالفت کریں گے، علم جو بغاوت بلند کریں گے، تو پھر وہ جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا۔ اور پھر آگ بگولا ہو کر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ یہودیوں کو دنیا سے ہی مٹا دیا جائے۔ مخالف مسیح کو یہودی اور نسل ہونے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ بات ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو صفائی سے بیان کرتی ہے کہ وہ غیر اقوام میں سے ہوگا، وہ یہودی اور نسل نہیں ہوگا بلکہ غیر قوموں کی نسل میں سے ہوگا۔ تو یہ سب کچھ مکاشفہ 13 باب کی پہلی آیت میں جو ہے وہ مرقوم ہے، آپ اسے پڑھ لینا۔ میں صاف اس میں کیا لکھا ہے، صاف لکھا ہے۔ اس آیت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ سمندر جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے ہے، لفظ سمندر جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے ہے، اور لفظ خشکی جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا کہ مکاشفہ 17 باب جو ہے اس کی 15ویں آیت میں جو ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ مکاشفہ 17 باب جو ہے اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس کسبی کی سزا کو دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ 17 باب کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس میں یہ لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا جو پانی تم نے دیکھے ہیں جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمندر میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ حیوان کو نکلتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا۔ تو غیر اقوام کی علامت جو ہے کے طور پر جو ہے وہ سمندر جو ہے کہا گیا ہے۔ دانیل 7 باب کی 3 آیت، لوکا 21 باب کی 25 آیت بھی، ان دونوں آیات میں بھی یہی ہے۔ مکاشفہ 17 کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور 17 کی 15 آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ متضاد مخالف مسیح کا دایاں
ہاتھ جھوٹا نبی، اس کے متضاد مخالف مسیح کا دایاں ہاتھ جھوٹا نبی جو اس کا مذہبی مشیر ہوگا وہ یہودی ہوگا، یہ بات ضرور، وہ جو اس کا مذہبی مشیر ہوگا وہ یہودی ہوگا۔ اس بات کو مکاشفہ 13 باب کی 11 آیت میں واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر لکھا کیا گیا، پھر میں نے ایک حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، یہ دیکھا ہے نا، پہلے سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ تو اس میں یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مکاشفہ 13 باب کی 11ویں آیت جو ہے وہ، اور آگے خداوند کے کلام پاک میں کیا لکھا ہے، یوحنا یہ بیان کرتا ہے، یوحنا رسول جو مکاشفہ لکھنے والا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کو غیر قوموں کی علامت اور اسی طرح یہودیوں کے لیے زمین کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جھوٹا نبی کوئی راسخ الاعتقاد یہودی ہوگا، نہیں، مطلب یہ جو ہے کہ پکا جو ہے وہ راسخ الاعتقاد جو ہے وہ مطلب وہ یہودی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو صرف ایک یہودی النسل ہی ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی ہوگا لیکن وہ راسخ الاعتقاد نہیں ہوگا، مطلب پکا یہودی نہیں ہوگا، وہ خدا پر ایمان رکھنے والا پورے طور پر جو ہے وہ خدا کے مکاشفے پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے، اور یہودی مذہب کا ایک نام کا مذہبی شخص ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسیحی ہیں، اسی طرح وہ نام کا یہودی ہوگا، اور لیکن وہ ایک مرتد ہوگا، رد کیا ہوا ہوگا، جو مخالف مسیح کے لیے ایک عالمگیر مذہب کا پرچار کر کے اسے ہوا دے گا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مصلح بیان کرے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ تمام مسائل کا حل کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو قائل کرے گا، اور پھر اس کے پاس دنیا کے مسائل کا حل بھی ہوگا، وہ بڑا جو ہے وہ ذہین ہوگا اور ہر ایک مسئلے کو حل کرنا وہ جانے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ کرے گا، اور جب معاہدہ کرے گا تو اس معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ یہودی اس کو ایک عظیم جو ہے وہ سیاسی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ قبول کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے یہودی اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دیں گے، عالم بغاوت یعنی بغاوت کا جھنڈا کھڑا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح ظاہر کرے گا کہ یہودیوں کو جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک بے خوب بن کو جو ہے وہ پامال کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، یہ ہے مخالف مسیح، یا میں نے اسے کہا ہے جعلی مسیح۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ ریزوریکٹڈ فرام دی ڈیڈ، مردوں میں سے کیا وہ جی اٹھنے والا ہے؟ اس بات کو جو ہے دیکھیں گے مخالف مسیح کے متعلق ایک اور بات بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک اور بات پر بھی ہم جو ہے وہ ضرور غور کریں گے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ خداوند کے کلام پاک میں سے ہم جو ہے ثابت کریں گے، اور بہت سے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مخالف مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والی ہستی ہوگی، اور یہ کچھ اور باتیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم
अगले दिन जो है इस बात को देखेंगे। ये बात ज़रूर ये वीडियो जो है वो अगले दिन जो हम हम बताएंगे कि क्या वो मुर्दों में से जी उठने वाला है या नहीं है। बहुत से लोग ये दलील पेश करते हैं कि मुखालिफ मसीह मुर्दों में से जी उठने वाली हस्ती भी होगी, और अक्सर की जो राय है कई एक इंसानों के मुतालिक भी है, लेकिन हम इस बात को जो है अगले दिन पर रखते हैं। तो नाज़रीन, आपको इस बात को याद रखना कि आज हमने मुखालिफ मसीह के मुतालिक पढ़ा है, और मसीह यीशु के खुदावंद यीशु मसीह के आने से पेशतर दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी लीडर पैदा होगा। आज हमने ये सीखा है, कल हम सीखेंगे कि आया वो मुर्दों में से जी उठने वाला होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कल पर हम रखते हैं। तो गालबन ये बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसको सिलसिलावार जो है हम इसको सीखते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और उसकी कलीसिया को तैयार होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि कलीसिया को वो लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के आमद के 2 फेजेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आने के 2 मरहले हैं। पहला मरहला जो है वो बादलों पर ज़ाहिर होगा, और खुदावंद के लोग जो है वो पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर देंगे। दूसरा पहलू ये है, और खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है कि वो कलीसिया को साथ लेकर आएगा। पहले कलीसिया को लेकर आसमान पे जाएगा, और फिर कलीसिया को आसमान से लेकर साथ आएगा ताकि दुनिया पर 1000 साल बादशाही करे। तो यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, किसी वक्त भी वो इन दिनों में आ सकता है, साल बाद आ सकता है, 2 साल भी बाद आ सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आया कलीसिया जो है वो मुखालिफ मसीह के जो है वो जुल्म सितम की जो है वो को भी बर्दाश्त करेगी। तो इन सारी बातों को हम अगले सबक में जो है, अगले मरहले में जो है इन बातों पर जो है वो गौर करेंगे। तो खुदावंद आपको इस सारे मताले के लिए जो है वो बरकत दे, और आप तैयार रहें कि खुदावंद जो है वो जल्द आने वाला है, और कलीसिया का हर फर्द को पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और इस तरह खुदावंद फरमाता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की जो इन पुरानी इंसानियत को उतार डालो और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के फजल के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए पाक होना, क्योंकि खुदावंद खुद पाक है, तो पाक और नापाक की तो कोई मुलाकात नहीं है, बल्कि ये है कि कलीसिया को भी पाक होना है जिस तरह खुदा पाक है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आइंदे के लिए जो है वो आप भी तैयार रहें, और मैं भी खुदावंद के सामने हर रोज़ झुकता हूँ कि मैं आपके सामने वही बातें बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है, खुदावंद जो है बादलों पर आने वाला है। देन खुदावंद बादशाह के तौर पर, बादशाहों के बादशाह के तौर पर आ रहा है। किंग इज कमिंग, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के इतने, और फिर कल देखेंगे। खुदावंद कल तक अपना मोहलत दे, यीशु के नाम में, आमीन।